اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النساء آیت نمبر 60 بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا۔ محترم المقام مومنین و ناظرین، بسم اللہ سے والناس تک سخاوت القرآن کے نام پر جو درس تفسیر قرآن شروع ہوا تھا اس کی آج نشست نمبر 96 ہے، اور آج کی نشست نمبر 96 کا آغاز سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 سے ہو رہا ہے۔ آج کے تقریباً سارے درس میں خلاصہ سن لیجئے، پھر آیتوں کو ہم پڑھتے جائیں گے۔ آج کے تقریباً سارے درس میں ایک پیغام یہ آ رہا ہے کہ منافق کا اور یہودی کا جھگڑا ہو گیا۔ ایک بھی لکھا گیا ہے، ایک سے زیادہ بھی لکھا گیا، اس میں نام بھی لکھے گئے ہیں۔ نام بیان نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ نام کچھ ایسے لوگوں کے بھی آ رہے ہیں کہ جو شاید مناسب نہ ہو ان کا نام لینا۔ تو وہ جو منافق تھے انہوں نے حضور کے کیے ہوئے فیصلے پر نکتہ چینی کی اور کہا کہ حضور کو تو فیصلہ کرنا آتا ہی نہیں۔ اس پر ان کی مذمت کی جا رہی ہے، حالانکہ یہودی نہیں بولے، یہودی سرنڈر کر گئے، مگر مسلمان سو کال جو مسلمان تھے، جو منافق تھے، انہوں نے حضور کی بات کو نہیں مانا۔ تو آج کے درس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم مسلمان ہو تو پھر فیصلے اپنے شیطان سے نہ کراؤ، یا رحمان سے کراؤ یا نبی رحمت سے کرواؤ۔ اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے آج کے درس میں کہ اگر وہ لوگ توبہ کر لیں تو بھی اللہ فرماتا ہے میں ان کی توبہ کو بھی قبول کر لوں گا۔ یعنی اندازہ لگائیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے کسی طریقے سے جہنم سے بچ جائیں۔ اس کے بعد ایک زبردست آیت آ رہی ہے کہ اے میرے حبیب، جب تک تمہارے فیصلوں پر مسلمان سر تسلیم خم نہ کریں تو یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ اپنے باہمی جھگڑوں میں ان پر فرض ہے کہ وہ آپ کے حکم کو مانے۔ ویسے بھی شریعت کا حکم ہے کہ اگر آپ کسی کو حکم مقرر کر دیں، جیسے ہمارے یہ آغا بیٹھے، آپ ان سے کہیں کہ آپ حکم بنے، ہمارا جھگڑا ہو گیا، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر وہ حکم عادل ہے تو آپ پر اس کا حکم ماننا ضروری ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ آتے ہیں فیصلہ کرانے کے لیے، اب بات نہیں مانتے، پہلے تو کہتے ہیں مولانا آپ حاکم شریعت ہیں۔ حاکم شریعت بیچارے نے جب فیصلہ کیا، حاکم شریعت کی ایسی تیسی پھیرنے میں شروع ہو جاتے۔ حاکم شریعت ہے تو پھر شریعت کو فالو کیجیے آپ۔ خیر، جو نبی کریم کی بات نہیں مان رہے تھے وہ بیچارے مولانا کی کیا بات مانیں گے۔ تو یہ آج کے درس کی گویا تھیم ہے۔ ایک چیز اور بھی آ جائے گی کہ پہلی صدی ہجری کا مسلمان اگر توبہ کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ حضور کو وہ انوالو کرے،
حضور کے بغیر توبہ نہیں قبول ہوگی، حضور بھی ان کے بہاف پہ توبہ کرے اللہ سے اور وہ خود بھی توبہ کرے، تب اللہ تعالی لوجد اللہ تواب الرحیما، تب اللہ توبہ کو قبول کرے گا۔ گویا پہلی صدی ہجری میں ہی بتا دیا تھا کہ توبہ کا انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ حضور کی گلی سے گزرتا ہے، یعنی حضور کے بغیر توبہ نہیں قبول ہو سکتی، حضور کا واسطہ آپ کو دینا پڑے گا۔ آغا فامیلی ہے نا، فامیلی نمی خط کے فارسی بگی خیر ہو۔ آئیے ذرا آیت کو دیکھیے، آیت نمبر 60 میں کہا جا رہا ہے الم ترا، اے میرے حبیب کیا آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا، ترا دیکھنا، آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین یزعمون انہم آمنوا، ان کی طرف جو گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے۔ ایک ہوتا ہے حقیقی ایمان، ایک ہوتا ہے گمان، گمان ہے کہ میں مومن ہوں۔ انہم آمنوا بما انزل الیک، اس پر بھی ایمان لائے جو آپ پر نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے بھی نازل ہوا، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، گمان تو کرتے ہیں کہ مومن ہے، ارادہ کرتے ہیں کہ فیصلہ شیطان سے کرائیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ یونیورسل میسج یہ ہے کہ آج بھی وہ مسلمان جو فیصلہ طاغوت سے کراتے ہیں، گمان کے اعتبار سے وہ مومن ہے، حقیقی مومن نہیں ہے۔ حقیقی مومن وہ ہے جو اللہ رسول اور اولی الامر کے فیصلے پر صلح تسلیم خم کرے۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کی بات کا کفر اختیار کرے، یعنی مومنوں کو یہ حکم ہے کہ طاغوت کا کفر کریں، طاغوت کا انکار کریں۔ وہ اللہ کا کفر کر رہے ہیں، اللہ کا انکار کر رہے ہیں اور طاغوت کو مان رہے ہیں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ ان کو کھلم کھلا دور دھکیل دے گمراہی میں۔ شیطان ایسا کمینہ ہے کہ آپ کوئی نیک کام شروع کرنے جائیں، آپ کو ورغلائے گا ضرور، فوراً ورغلائے گا۔ یہ عجیب اس کا طریقہ ہے۔ یہاں ایک صاحب بیٹھے تھے، جہاں پر یہ حافظ صاحب بیٹھے تھے، ان کے پیچھے ٹیک لگا کے، وہ یہ سینٹر جب بن رہا تھا، یہ لے چکے تھے، انہوں نے وہاں پر حلفاً کہا کہ صبح چیک دوں گا، پورا سینٹر آپ پے آف کر دیں۔ پیسہ تھا ان کے پاس، بہت پیسہ تھا، وہی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو شیطان ابھی اٹھے نہیں تھے، وہ مجاہد شاہ صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، وہ زندہ تھے، ان سے کہنے لگے کہ شاہ جی صبح چیک آپ لے جائیے گا، ایک شرط ہے کہ مولانا کو یہاں سے نکال دیں، آج کے بعد مولانا یہاں نہیں آئیں گے تو میں چیک دوں گا۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ جائیے اپنا چیک جہنم میں لے کے جائیے، مولانا تو یہاں رہیں گے، اللہ پے آف بھی کر دے گا۔ شاہ صاحب بیچارے فوت ہو گئے، پے آف بھی ہو گیا۔ اب وہ جو شخص ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کرے، میں تو یہی کہوں گا، پھر بھی ہدایت کروں گا، آج تک وہ بیچارہ پریشانی میں ہی پھر رہا ہے۔ وہ کہاں $5 لاکھ دینے والا تھا، کہاں آج $5 دینے کے قابل بھی نہیں۔ شیطان کمینہ، آپ کو بھی یہ نصیحت کر رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی، تھوڑی سی ہم نیکی کرتے ہیں نا، ہم میں غرور آ جاتا ہے۔ تھوڑی سی نماز پڑھ لی، اب غرور آ گیا، اب میں تو آج کل نماز شب پڑھ رہا ہوں۔ تھوڑا سا جماعت میں آ گئے، غرور آ گیا۔ حج کر لیا، غرور آ گیا۔ زیارت کر لی، غرور آ گیا۔ اچھا ماتم کرنے لگ گئے، غرور آ گیا۔ یہ تباہ کر رہا ہے ہمیں۔ میں نے ایران میں یہ چیز دیکھی ہے کہ جتنے وہ لوگ نیک ہوتے جاتے ہیں، اتنے اپنی نیکی کو وہ چھپاتے جاتے ہیں۔ میں نے مرجع تقلید سے کہا، طالب علم تھا میں، کہ آپ آغا صاحب نماز تہجد میں مجھے یاد رکھنا، فرماتے ہیں آپ کو کیا یقین ہے کہ ہم غریب اس قابل ہوں گے؟ دیکھیں وہ چھپا رہا ہے اپنی نیکی کو، اور ہمارے ہاں 2 رکعتیں پڑھ کر بندہ کہتا ہے مجھ جیسا تو حاجی سلطی ہے کوئی نہیں،
اس وجہ سے ہمیں پرابلم ہو رہی ہے۔ یہ آج کی تھیم یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ ماشاءاللہ ہم نیک ہیں، مگر ہمیں شیطان فوراً گمراہ کرنا چاہتا ہے، فوراً نیکی سے ہٹانا چاہتا ہے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور جب ان سے کہا جائے منافقوں سے تعالوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف نازل ہوا، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ سے اعراض کرتے دور جاتے ہوئے نظر آئیں گے، دور جانا، وہ منہ پھیر لیں گے، وہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، پھر کیسے آپ محسوس کریں گے میرے حبیب جب ہم ان کو مبتلا مصیبت کر دیں گے؟ تم نے ہمارے نبی کو پوچھ دکھائی تھی، آؤ ہم تمہیں بیماریاں لگا دیتے ہیں۔ ثم جاؤک یحلفون باللہ، پھر آئیں گے آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے، خدا کی قسم یا رسول اللہ۔ یعنی عجیب یہ ڈرامہ بازی ہو رہی ہے۔ پہلی صدی ہجری کا مسلمان گویا ڈرامہ بازی کر رہا ہے، اور آج تک یہ ڈرامہ بازی چالو ہے، آج بھی یہی ڈرامہ بازی آج بھی ہو رہی ہے۔ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، اور اگر ہم چاہیں، ہمارا مقصد تو یہ ہے نیکی اور احسان اور توفیق کے سوا ان کو کچھ نہ ملے، یعنی ہم تو پھر بھی چاہتے ہیں، اتنی برائی کے باوجود بھی ہم تو احسان و توفیق چاہتے ہیں۔ آج بھی آ جائیں کوئی بات نہیں، دل سے آ جائیں، توبہ کر لیں، تو ہم تو مولانا توفیق چاہتے ہیں۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، وہ لوگ جو جانتے ہیں، اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، وہ لوگ جو منافق ہیں، جانتا ہے اللہ ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے، اللہ جانتا ہے۔ فاعرض عنہم، اے میرے حبیب آپ ان سے ذرا دوری ہی اختیار کر لیں۔ بہت سارے ہمارے دو نمبر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے دوری اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے۔ وعظہم، اللہ اکبر، دوری بھی اختیار کرو مگر نصیحت بھی نہ چھوڑو۔ اللہ اکبر، 4 قدم دور کھڑا کرو، کم ملو، مگر جب بھی ملو نصیحت کرو۔ اندازہ لگائیں جن سے دوری کا بھی حکم ہے ان سے بھی نصیحت کو ایگزمپٹ نہیں کیا۔ آپ تبلیغ تو کرتے ہی رہے، واعظ تو فرماتے ہی رہے، وعظہم، اور نصیحت فرماتے رہے۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان سے فرما دیجئے جو کچھ کہیے ان سے، وَقُلْ لَهُمْ، ان سے کہیے، فِي أَنفُسِهِمْ، جو ان کے لیے، ان کے دلوں کے لیے، قَوْلًا بَلِيغًا، جو رسا قول ہو وہ کہیے، ایسی بات کہیے کہ جو ان کے دل میں اتر جائے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو یہ اترنے والی بات کہنی ہے۔ یہ آج کل جو ہمارا طریقہ ہے وہ اڈاپٹ نہیں کرنا، لڑائی جھگڑے والا نہیں، پیار محبت سے، پیار محبت سے۔ ایک اور شاعر نے کہا خوبصورت، ہاں بتائیے۔ اور چاہوں کہ میری سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تو محبوب والا ہے آغا، یہ تو آغا سجاد سے پوچھنا چاہیے، اس کی تشریح تو آغا سجاد ہی کر سکتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اچھا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ ایک تھپکی حضور کو بھی دی جا رہی ہے، حضور کو بھی یوں کہ پیٹھ ٹھوکی جا رہی ہے کہ اے میرے حبیب کوئی رسول ہم نے نہیں بھیجا مگر اطاعت اس کی ہوتی تھی بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ چاہے گا تو اطاعت ہوگی، ورنہ قریبی رشتہ دار بدک جائیں گے، اطاعت نہیں کریں گے۔ تو آپ گھبرائیں نہیں میرے حبیب، آپ یہ پریشان نہ ہوں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور اگر وہ ظالم جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا
وہ پہلی صدی ہجری کے مسلمان سمجھ لیں یا منافق، وہ بھولے بھٹکے، جاؤ کا جب آپ کے پاس وہ حاضر ہوں، فاستغفر اللہ، اور آ کر وہ اللہ سے معافی مانگے گناہوں کی، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے معافی مانگے۔ دیکھیں گناہ اتنا بڑا ہے کہ ان کی اپنی معافی سے تو ہم معافی نہیں کریں گے، رسول بھی معافی مانگے ان کے بہاف پر۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے حضور جو 25 سے 40 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ فرماتے تھے، وہ امت کے لیے تھا۔ حضور تھوڑی کوئی گناہ کر رہے تھے، نعوذ باللہ، امت کے لیے ہے۔ یہ جو انبیاء ماتھے رگڑتے ہیں یا آئمہ ساری ساری رات سجدوں میں پڑے ہیں، یہ کس کے لیے ہے؟ ان کے اپنے لیے نہیں ہے، وہ امت کے لیے۔ گویا یہ ایک درس آج یہ بھی حاصل کر لیں کہ اگر رشتہ دار خراب ہوں، بیوی بچے نماز نہیں پڑھ رہے، تو آپ ماتھا زیادہ رگڑیں تاکہ اللہ آپ پر رحم کرتے ہوئے ان کے دل میں بھی نماز و قرآن کا عشق پیدا کر دے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ آپ ان کے بہاف پہ بھی معافی مانگیں کہ یا اللہ میرے بیوی بچے نماز نہیں پڑھ رہے، ان کو معاف کر اور ان کو توفیق خیر دے۔ یہ نہیں کہنا کہ ان کو معاف کر اور توفیق نہ دے نماز کی، یہ نہیں کہنا، ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ توفیق بھی دے۔ فاستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ یہ وہ ایک ہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے بار بار، وہ ایک جو فیصلہ تھا جس پر برا منایا، یا کچھ فیصلے تھے جن پہ برا منایا، اسی کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ اچھا نہیں کیا تم لوگوں نے، منافق ہو، یہ اچھا نہیں کیا تم نے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے میرے حبیب، آپ کے رب کی قسم، ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہے لا یؤمنون حتی یحکموک، یہ لوگ مومن نہ ہوں گے تا وقت کے فیما شجر بینہم، اپنے جھگڑوں میں آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لے۔ حکم یحکم و تحکیم، فیصلے کو تسلیم کرنا، حکم اسی سے۔ شجر بینہم، شجر کہتے ہیں، شجرہ دراصل جھگڑا، یہ شجر ہوتا ہے نا درخت، اس کی ٹہنیاں کیسے الجھی ہوئی ہوتی ہیں، ایسے جب الجھ جائیں تو اس کو شجرہ کہتے ہیں، کہ آپس میں جب الجھ جائیں، جیسے ماشاءاللہ ہماری قوم شادیوں میں کیسی الجھتی ہے، نہ بکھر نہیں جائے، الجھ جائے، بکھر کہاں جائے، گتھم گتھا، شاباش، شجر، ہاں ہاں بالکل بالکل۔ بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر نہ وہ محسوس کریں اپنے دلوں میں حرج، حرج یعنی وہی حرج، تنگی، گھٹن، گھٹن، مما قضیت، جو کچھ آپ نے فیصلہ فرمایا اس میں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور سر تسلیم وہ خم کر دیں۔ یہ جو فلاح ہے، اس کو جب بامحاورہ ترجمہ کریں گے تو اس کا ترجمہ نہیں کریں گے، لا کا ترجمہ نہیں کریں گے، وہ یہ لا زائدہ شمار ہو جائے گا۔ ہاں اصل میں یوں سمجھ لیں، یوں ہے فَوَرَبِّكَ، ہاں قسم میں جی ہاں، لا اقسم آتا ہے نا، لا اقسم بہذا البلد، اصل میں کیا ہے، اقسم بہذا البلد، لا زائدہ ہے۔ ہمارے مولانا جہاں کے ہیں کراچی کے، وہاں کے ایک علامہ صاحب آئے لاہور میں، اور انہوں نے تقریر فرمائی، تو انہوں نے کہا کہ لا اقسم بہذا البلد، میں نہیں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی۔ ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ لا زائدہ ہے، یہ کیسے ہوگا، نافیہ تو کام خراب ہو جائے گا نا، کہ میں قسم نہیں کھا رہا، میں تو قسم کھا رہا ہوں۔ ہاں وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ۔ اچھا یہ ایک دوسرا ایشو ہے، بس اسی پر آج
درس ختم کر دیں گے. آغا سجاد ناشتہ کروائیں گے تو کہو نا, کرواؤ, کہو. موڈ نہیں ہے؟ نہیں موڈ کسی کا بھی نہیں. چلے آخری بات یہ سن لیں, رکوع تک مکے میں حکم نہیں نازل ہوا تھا جہاد کا, لہذا مکے میں کوئی غزوہ نہیں. مدینے میں حکم ہوا. جب مدینے میں حکم میں جہاد آ گیا تو وہ جو زیادہ متقی تھے نا, خشک مقدس, انہوں نے یہاں پر بھی روکنا شروع کر دیا کہ چھوڑو چھوڑو, نماز روزہ کرو, جہاد نہ کرو. تو ان کی مذمت میں یہ آیتیں آ رہی. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اور اگر ہم حکم دے دیتے بنی اسرائیل کو کہ اقتلوا انفسکم, اپنے آپ کو قتل کر ڈالو. وہ پہلے گزر چکا ہے, یاد ہوگا, یعنی وہ رشتہ داروں کو, اپنے آپ کو نہیں مارنا تھا, کزن کو, بھائی کو اگر کافر ہے تو یوں شمار ہوتا ہے کہ گویا خود اپنے خون کو مار رہے ہو. یاد ہے نا؟ اگر ہم یہ حکم کر دیتے اب اخرجوا من دیارکم, یا ہم کہتے کہ نکل جاؤ تم اپنے گھروں سے, ما فعلوه الا قلیل منهم, وہ بنی اسرائیل بھی کم کرتے تھے. تو مسلمان تو مکے کے حکم کے بعد اور اسی طرح اسی ڈگر پہ چلنے لگے. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, اور اگر وہ اس پر عمل کرتے, گھر چھوڑ دیتے, جہاد پہ چلے جاتے, لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, یہ ان کے لیے خیر تھا. کہا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو, سمجھایا جا رہا ہے مسلمانوں کو. وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا, اور ان کے لیے بہترین ثابت قدمی شمار ہوتا. ثابت قدمی, اشد شدید, ثابت قدمی تثبیت. وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا, اور یہ اذن وہ ظرفیہ ہے, اور اس وقت لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا, ہم اپنی طرف سے ان کو اجر عظیم بھی دیتے. ایک تو وہ فرض ادا کرتے کہ ہمارا حکم تھا نکلو, دوسرا ہم ان کو اجر عظیم بھی دیتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, اور ہم انہیں ہدایت فرما دیتے صراط مستقیم کی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا. وہ کون ہے؟ من بیان کر رہا ہے, من النبیین, نبیوں کے ساتھ ہوگا, والصدیقین, سچوں کے ساتھ ہوگا, تصدیق کرنے والوں کے ساتھ, والشہداء, شہیدوں کے ساتھ, والصالحین, صالحین کے ساتھ, وحسن اولئک رفیقا, اور یہ کتنی بہترین رفاقت ہوگی کہ آدمی موسیٰ کے ساتھ بیٹھا ہو, عیسیٰ کے ساتھ بیٹھا ہو, کیا مقام ہوگا. امام حسن کے ساتھ بیٹھا ہو, امام حسین کے ساتھ بیٹھا ہو, حمزہ کے ساتھ بیٹھا ہو, جعفر طیار کے ساتھ بیٹھا ہو. ذالک الفضل من اللہ, یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے. وکفی باللہ علیما. یا ایھا الذین آمنوا, یہ آ گیا مکے اور مدینے والا حکم. اے ایمان والو, خذوا حذرکم, پکڑ لو. حذر, حذر کہتے ہیں, ویسے تو حذر خوف کو بھی کہتے ہیں. یہاں پر جو حذر سے مراد ہے وہ ہے حفاظت کا, یعنی جہاں خوف ہو, خطرہ ہو, اس خطرے سے بچنے کو حذر کہتے ہیں. اے ایمان والو, بچاؤ کا اہتمام کر لو. ہاں نہیں, وہ حرز ہے, وہ حرز, وہ ہاں ہے مگر زا ہے, حرز, یہ حذر ہے. اصل میں تو حذر ڈر کو کہتے ہیں. اے ایمان والو, اپنے ڈر ختم کرنے کے لیے احتیاط پکڑ لو. فانفروا ثبات, پھر تم نکل پڑو الگ الگ. نفر کہتے ہیں, نفر کہتے ہیں نا, کتنے نفر تھے, نفری, نفری, نفری نہیں کہتے, نفری, ہاں تعداد, شاباش. نفر آتا ہے ایک کے لیے. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم. حافظ صاحب سے میں آگے آگے جا رہا ہوں. فانفروا ثبات,
अविन फिरू जमीआ, फन फिरू यानी निकलो अलग अलग, इंडिविजुअल निकलना। बेसिकली नफर एक माना उसका निकलना भी होता है नफर का। फन फिरू सुबातिन, साबित कदम हो के अलग अलग निकलो। अविन फिरू जमीआ, या निकल पड़ो सारे। फलौला नफर का मतलब यह है कि सारे ना निकले मौलाना बनने के लिए, एक गिरोह जाए वो मौलाना बने और आकर डराए। जो मौलाना का इस वक्त इस्तेकबाल हो रहा है, अब आगे तो मेरे ख्याल में अमेरिका में शायद मौलाना बने ही नहीं लोग। जो इस वक्त हालत हो रही है मौलाना की, थोड़ी सी एनकरेजमेंट करनी चाहिए, ताकि यही वजह अब लूले लगड़े मौलवी आ रहे हैं। अब 5-6 महीने हमारा अली रजा अभी तैयार बैठा है तबलीग के लिए, कहता बस मैंने पढ़ लिया जो पढ़ना था। हम खारिज तक गए, पूरा खारिज अलिफ से या तक पढ़ा और हमने सत तक पढ़ाया, और हम कहते हैं अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। और ये अभी मिनहाजुस सालिहीन पढ़ के कह रहे हैं बस अब ये तबलीग का सर्टिफिकेट दे दे। और बहुत सारे तो शागिर्द मेरे तबलीग कर ही रहे, आपने देखा है, बस वो थोड़ी थोड़ी अब पढ़ाई करते हैं और बस या अली करके मैदान में चले जाते हैं। एक जमाना था लोग बड़ी मेहनत करते थे, क्योंकि मेहनत का समर नजर नहीं आ रहा, लिहाजा अब लोग भी कहते हैं कि इनको भी जरूरत नहीं, डेप्थ की कहां जरूरत है इनको। फइन्न मिनकुम लमन युबत्तिअन्ना, इसको इंशाअल्लाह बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक। या अल्लाह आज के दर्स का सवाब मेरे मरहूमीन को, आगा मुख्तार हुसैन के वालिदैन शरीफैन और इनके दीगर मरहूमीन को, सैयद सखी हुसैन शाह के वालिदैन शरीफैन और इनके खुसरे मुअज्जम और इनकी मरहूमा ज़ौजा को, जनाब रिजवानुल्लाह खान के मरहूमीन को, मरहूमात को, हमारे जनाब चौधरी गोंदल साहब, जुबैर गोंदल साहब के मरहूमीन मरहूमात को, हमारे मजर साहब के मरहूमीन मरहूमात को, हाफिज मुबशर नज़ीर के मरहूमीन मरहूमात को, अख्तर अब्बास के मरहूमीन मरहूमात को, आगा सैयद सजाद अली शाह जाफरी के मरहूमीन मरहूमात को, और हमारे आगा इसमें जनाब अब्दुर्रहीम, हाजी अब्दुर्रहीम के मरहूमीन मरहूमात को, और मौलाना सैयद तौफीक अली नजफी काजमी के मरहूमीन मरहूमात को, और प्रोफेसर राजा हसन रजा साहब के मरहूमीन मरहूमात को ईसाल फरमा। या अल्लाह मंजूरीन और जो टीवी पे देख रहे हैं दर्स, कम से कम हाजी मोहम्मद नजीर चट्ठा, या अल्लाह इन सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हमारी कौम को इन दुरूस को कम से कम हुजूर से या इलेक्ट्रॉनिकली अटेंड करने की तौफीक अता फरमा। और जो आज के दर्स में 96 नंबर में मैसेजेस दिए गए हैं, मुनाफिकों के रास्ते पर चलने की हमें तौफीक ना दे। अल्लाह रसूल और अहले बैत के फैसलों को तस्लीम करने की, सरे तस्लीम उनके सामने खम करने की हमें तौफीक खैर मरहमत फरमा। सिरात मुस्तकीम की हमें हिदायत फरमा। या अल्लाह जिहाद बिल लिसान की, जिहाद बिल कलम की हम सबको तौफीक खैर मरहमत फरमा। और जो जिहाद कर रहे हैं इस वक्त, या अल्लाह शाम में, इराक में, बाकी जगहों पर उन मुजाहिदों को कामयाब हो कामरान फरमा। या अल्लाह तुझे वास्ता है अपनी इज्जत व जलाल का, आज सख्त सर्दी में माशाल्लाह कसीर तादाद में मोमिनीन तशरीफ लाए हैं, जितने भी आज इस दर्स में आए हैं, या अल्लाह मुझ समेत हम सब के गुनाहों को माफ कर, हमारे रिज़्क़ माल में बरकत अता फरमा, हाज़रीन की मुश्किलात हल फरमा, मंजूरीन को शिफाया फरमा। खास तौर पे हमारी सलमा बाजी जो सखी हुसैन शाह साहब की ज़ौजा है, उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। आगा मुख्तार हुसैन की ज़ौजा को, इनके बच्चों को, इनको खुद शिफाए कुल्ली अता फरमा। चट्टा साहब के वालिदैन को, उनकी दोनों बेटियों को शिफाया फरमा। ज़हीर अब्बास चट्टा की वालिदा माइदा को, हमारे भतीजे शहजाद राजा को मुकम्मल तौर पर शिफाया फरमा। और दीगर जो मंजूरीन हैं जिन्होंने अली अकबर रिजवी को शिफाया फरमा, उन मंजूरीन को, आबिद को भी या अल्लाह शिफा अता फरमा। और बहुत सारे मोमिनीन मोमिनात, मुझे कल भी एक बहन कह रही थी कि जब आप दुआ कर रहे होते हैं तो हमारा दिल चाहता है
کہ हमारे भी नाम लिए जाएं। तो या अल्लाह तू नामों से वाकिफ है, तू हाजतों से आशना है और तू दिल को पढ़ कर अता करता है। जिस जिस मोमिन मोमिना के दिल में ये ख्याल पैदा हो इस दर्स को देखते हुए या यूट्यूब पे सुनते हुए कि उसके लिए भी दुआ की जाए, तू अपने खजाने से उसकी दुआ को शरफ इस्तिजाबत अता फरमा। या अल्लाह हमें अव्वल वक्त में नमाज पढ़ने की तौफीक अता कर, हमें डेली बेसिस पे कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी कौम को डोनेशन देने की तौफीक खैर मरहमत फरमा, उलमा दीन की तुल्लाब दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे भाई बहनों को अपने बच्चों को भी इन दुरूस में लाने की तौफीक अता फरमा। संडे स्कूल में हमारे कौम के बच्चों बच्चियों को बुजुर्गों को आने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह आपस में जो लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं हमारी बहनों के उनको ख़त्म फरमा, और जो गिरोह बंदियाँ यहाँ पर न्यूयॉर्क में ख़वातीन में इस वक्त पनप रही हैं उनको ख़त्म फरमा। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के यौम विलादत के करीब हैं। कल दिन एक रिवायत के मुताबिक बीबी ज़ैनब का यौम विलादत है। या अल्लाह बीबी ज़ैनब के रोज़े को महफूज फरमा, हमारी औरतों को बीबी ज़ैनब के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा, हम सबको बीबी ज़ैनब के रास्ते पर चलकर इमाम हुसैन की वकालत की तौफीक अता फरमा। बीबी ज़ैनब की पाक रूह के सदक़े में हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, हमारा खात्मा अलल खैर फरमा। या अल्लाह जिनके रिश्ते नहीं हो रहे उनके रिश्ते करा दे, और जिनके रिश्ते हो चुके हैं उनको औलाद दे, जिनको औलाद दी है उनकी औलाद को साले बना, हमारे घरों को जन्नत माब बना। अलमादी सेंटर ब्रुकलिन के साथ दामे दिरहम सुखन कदम जिन्होंने तामुन किया है उनको जज़ाए खैर दे। मौलाना तौफीक अली काज़मी नजफ़ी जो पाँचों वक्त की नमाज यहाँ पढ़ा रहे हैं इनकी तौफीक़ात में इजाफा फरमा। हाफिज़ मुबश्शिर नज़ीर जो डेली बेसिस पे यहाँ कुरान पढ़ाते हैं बच्चों को, इनकी तौफीक़ात में इजाफा फरमा, इन दोनों के रिज़्क़ माल में बरकत अता फरमा। आगा सैयद सजाद अली शाह जो दरवाज़ा खोलते हैं या अल्लाह इनके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दे, और कराहत के साथ नहीं चाहत के साथ इनको और हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको आपके आवान व अंसार में शुमार फरमा। हमारे हाजी अब्दुल रहीम को भी दीगर कम्युनिटी के मेंबर्स को भी यहाँ लाने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़ व नासिर।